بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ شاہ جن کو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر کسی دوست کو اپنے سٹوری چینل کے لیے کسی بھی ایمیج یا کسی بھی پکچر کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرانا ہو یا پھر کسی ویڈیو کو ٹیکسٹ میں چینج کروانا ہو، جیسا کہ یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ سروس بھی ہم مہیا کرتے ہیں بہت ہی سستے اور معقول پرائز پر، کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ اپنے چینل کے لیے یہ کام ہم سے کروا سکتے ہیں۔ یہ نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس نمبر کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت لقمان حکیم کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت لقمان کہنے لگے کہ بیٹا جب جاؤ تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے، اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور آرام دہ ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھنا، اور وہاں تم کو ایک بوڑھا شخص ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات ضرور ماننا، اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ تو فلاں گاؤں میں میرے دوست ہیں جو تم کو عزت و احترام سے اپنے گھر لے جائیں گے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، وہ تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کرنا، اور خبردار رات کو اس کے ہاں قیام نہ کرنا، یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب وہ اس میدان میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے پانی کا چشمہ نہایت ہی ٹھنڈا اور شیریں پایا، اور چشمے کے کنارے ایک درخت تھا جس کے سائے تلے ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ جو ہی وہ آگے جانے کے لیے بڑھا تو درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ نے اس کو پکارا، بیٹا کہاں جاؤ گے؟ اتنی دھوپ اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور تھوڑی دیر اس درخت کے سائے میں آرام کر لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے مجھے اس چشمے کا پانی پینے اور درخت کے سائے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جانا اور میرا کہنا مانو۔ بزرگ کی یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہنا ماننا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کے کہنے پر چشمے کا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اسی درخت سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے۔ اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ بغیر سر کے ایک سانپ مردہ پڑا ہے۔ وہ بزرگ سے اس کی حقیقت معلوم کر کے بہت حیران ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا اور بزرگ کو سلام کر کے اپنے سفر کو جانے کی اجازت طلب کی۔ تو بابا جی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت عظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے، انہوں نے کھانا کھلایا اور روزانہ ان کی خوب مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہمارے گاؤں میں ایک نہایت خوبصورت عورت، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں اپنی مثال آپ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا کہ سفر میں کسی امر کا پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔
تو ساتھ ہے بزرگ نے کہا کہ جب یہ تمام لوگ رضامند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مالدار اور حسین و جمیل ہے تو شادی کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ پھر اسے باپ کی نصیحت یاد ہے کہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ تو گاؤں والوں میں سے ایک آدمی اس لڑکے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے باپ حضرت لقمان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق کس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے، تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں قتل کر چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لڑکا اس شخص کی بات سن کر بہت ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب اس بابا جی نے لڑکے کو رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتی ہو، کیا سبب ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ میری بیوی نے اس سے پہلے 9 شوہروں کو خلوت گاہ میں مار ڈالا ہے، ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی مار ڈالے گی، اور شاید اس بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو بزرگ نے کہا، کچھ خوف نہ کھاؤ، تسلی رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتا دیتا ہوں۔ کرنا ایسے ہے کہ رات کو خلوت میں جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ رات کو جب اس کی بیوی اس کے پاس خلوت میں آئی تو اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا، قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تھوڑا انتظار کرو۔ لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا تھا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بابا جی سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ کر لڑکے کے حوالے کیا اور کہا، اس سے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکے اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس شخص نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا اور دوبارہ آتش دان واپس لے آیا۔ بزرگ نے آتش دان میں دیکھا کہ 2 سانپ اس میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ اب بے فکر ہو کر جاؤ اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی بیوی سے ملو، جس وجہ سے پہلے شوہر مارے جاتے تھے وہ سانپ اس آتش دان میں جل رہا ہے۔ اور اس طرح حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا، اور صبح کو گاؤں والے تمام ماجرا سن کر حیران ہوئے اور اس لڑکے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس نے بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، میں چاہتا ہوں اس سے یہ قرض وصول کروں۔ بابا جی کہنے لگے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں اس آدمی کے پاس چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص بڑا فسادی اور دغا باز ہے، تم یہاں ناحق اپنی جان گنوانے آ گئے ہو، تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا، مگر انہوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے تو لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا، بہت اچھا، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب و کتاب کر کے جو قرض بنتا ہوگا واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہروں۔ تبھی بزرگ نے کہا، بیٹا کچھ پرواہ نہ کرو، چلو آج کی رات یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا ہو کر رہے گا۔ وہ بابا جی کی بات مان کر رات گزارنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور باپ کی نصیحت بھی تھی کہ ساتھ والے کی بات ماننا۔ رات کو جب کھانا کھا چکے تو وہ آدمی ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا۔ یہ مکان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ رات کو جو کوئی اس میں سو جاتا دریا کی لہریں آ کر اسے ڈبو دیتی۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ وہ لڑکا سو گیا مگر بابا جی نہ سوئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر چلے گئے جہاں اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے بالا خانے میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور بیٹے نچلے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تو پکار کر کہنے لگا، افسوس سدا افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، اور میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہو گیا، میرے بیٹے مارے گئے۔ بزرگ کہنے لگے، جو کسی کے لیے برا کرتا ہے سب وہ حقیقت میں اپنے لیے برا کرتا ہے۔
اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا قرض وصول کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا۔ تو اس بزرگ نے پوچھا، بیٹا تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو بہت نیک اور اللہ والا پایا ہے، اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بیوی ملی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تو بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا، آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہو لے لو۔ اس بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف مال و اسباب کا زیادہ حصہ رکھا، اور لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا، اے لڑکے، تو نے کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال و اسباب کا دیا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی، اس لیے اپنی خوشی سے یہ سب کچھ آپ کو دیے جاتا ہوں۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا میں تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی سے بہت خوش ہوں۔ یہ سب مال و اسباب تم ہی لیتے جاؤ، ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے بھلا کیا کام؟ لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کون ہو اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا۔ تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور رحمت لائی، اور ہمارے ذمے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے۔ اللہ کے حکم سے اب رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ اس طرح لقمان حکیم کا بیٹا مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال اپنے باپ سے بیان کیا، تو حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ موجودہ دور میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل نہیں۔ کمزور وقت میں اپنے راز کسی کو مت دو، لوگ اس کا استعمال آپ کے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ حیرت ہے، لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ ریاضی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے سمجھدار ہونے سے زیادہ بے حس ہونا ضروری ہے۔ ایسے میں احساس رکھنے والا انسان اپنی خوشیوں کا خود ہی قاتل بن جاتا ہے۔ جو شخص ان تین لوگوں پر خرچ کرتا ہے اس پر رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 بہن بھائی، نمبر 3 بیوی بچے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ مزید اچھی معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے آپ اپنے چینل شاہ جی انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر لیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔